آپسی کو نہ بہاؤ اپنے خون، اپنے بھائی انسان ہے اور نہ نکالو تم، نہیں نکالتے تم، یہ بھی ولا تخرجو نہیں کہ من نہ نکالو اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے، یعنی وہ تمہارے بھائی آخر انسان تو ہی، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ دے، تم من تم ہاؤ، پھر تم یہ ہو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، اپنے بھائیوں کو قتل بھی کرتے ہو اور نکالتے ہیں گروہ تم میں سے ان کے گھروں سے۔ تظاہرون اصل میں تتظاہرون، باب تفاعل ہو یا باب تفاعل ہو، ان میں ایک تا اڑ جاتا، نارن تلظا اے نارن تتلظا، تنزل علیہم الملائکہ اے تتنزل علیہم، تظاہرون اے تتظاہرون۔ تو باب تفاعل اور باب تفاعل کے خواص میں سے ایک تا اڑ جاتا، پھر تم غلبہ پاتے ہو ان پر بالاسم میں گناہ کے ساتھ اور عدوان کے۔ آپ ان دونوں لفظوں کا فرق یاد رکھیں، اسم اور عدوان۔ اسم سے وہ گناہ مراد ہے جس کا تعلق اللہ تعالی کے حق سے، اور عدوان وہ گناہ ہے جو حق العبد۔ آپ دیکھیے کہ قتل میں دو حق، ایک رب کا حکم ہے، اس نے کہا لا تقتلوا، تم نے قتل کیا تو رب کا حکم توڑا، یہ اسم۔ تم نے قتل کیا تو بندے کا حق ضائع کیا، یہ عدوان۔ تو اسم کا معنی سمجھے گناہ جو حق اللہ سے تعلق ہے، اور عدوان وہ گناہ جو حق العبد سے تعلق ہے۔ فرمایا اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس اسارا، اسیر ان کی جمع قیدی ہو کر، تو فادوہم، تم فلا دے کر کے ان کو چھڑا لیتے۔ وہ ہوا، یہ ہوا ضمیر شان ہے، ہوا ضمیر شان، مذکر میں آئے تو شان ہوتی، مؤنث میں آئے تو اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ ضمیر قصہ۔ تو یہ ہوا ضمیر شان ہے، اور شان یہ ہے کہ تم پر آرام کیا کہ ان کا نکالنا، کیا پس کتاب کے بعد ایسے پر ایمان لاتے ہو اور انکار کرتے ہو بات کا؟ بس نہیں بدلا اس کا جو یہ کرتے ہیں تم نے، مگر رسوائی دنیا کی زندگی ایسے ہی ہوئی کہ مثلاً وہ جو قریظہ تھے ان کو، ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا، اور جو دوسرے تھے بنو نذیر وغیرہ ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، پہلے خیبر کے، پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا۔ تو یہ دنیا کی ذلت ہوئی، آخرت کی ذلت اپنے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق سے بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور لگاتار بھیجے ہم نے ان کے بعد رسول، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلیلیں، اور تائید کی ہم نے اس کی روح القدس، پاکیزہ روح۔ کیا پس جب کبھی بھی لایا تمہارے پاس رسول وہ چیز جس کو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفوس، تم نے تکبر کیا، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہا انہوں نے ہمارے دل بند ہیں خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، پس بہت کم وہ ایمان لاتے۔ اور جس وقت آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، اور تھے اس سے پہلے یستفتحون، فتح طلب کرتے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر، اور جس وقت آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو پہچان لیا انہوں نے، تو انکار کر کے اس کا، پس لعنت اللہ تعالیٰ کی کافروں بری ہے وہ چیز اشترو بھی کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، یہ کہ کفر کیا انہوں نے اس چیز کا، انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، اس لیے کہ اتاری اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس پر چاہا اپنے بندوں میں سے، پس لوٹے وہ غضب لے کر غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر
جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو کہتے ہم ایمان لاتے اس چیز پر جو نازل کی تھی ہم پر، اور انکار کرتے اس کا جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے، ذرا حالے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ تو کہہ دے پس کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے قبل اگر ہو تم مومن، اور البتہ تحقیق سے لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو ان کے بعد اور تم ظالم، اور جب لیا ہم نے وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے تمہاری اوپر طور کو، کہا ہم نے پکڑو جو چیز ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ اور سنو، کہا انہوں نے سنا ہم نے اور نافرمانی کیا، اور پلائے گئے وہ اپنے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کی وجہ سے۔ پہلے بری ہے وہ چیز کہ حکم کرتی ہے تمہیں وہ چیز، بری ہے وہ چیز کہ جس کا تمہیں حکم دیتا ہے ایمان تمہارا اگر ہو تم مومن۔ کہہ دے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ تعالیٰ کے خالص لوگوں کے علاوہ، پس آرزو کرو موت کی اگر ہو تم سکتے، اور ہرگز بھی وہ آرزو کریں گے اس موت کی کبھی، بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالم، اور البتہ ضرور تم پاؤ گے ان کو زیادہ حریف لوگوں سے زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ پسند کرتا ہے ہر ایک ان میں لو اس کو کہ عمر دیا جائے 1000 سال، اور نہیں ہے وہ ان میں کوئی دور کرنے والا اس کو عذاب سے انجو امت یہ کہ عمر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ربط بنی اسرائیل کی خامیوں اور کمزوریوں کا، گناہوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اتنے گناہوں کے ساتھ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بے خبر ہوں، ان کے پاس رب تعالیٰ کی کتابیں نہ آئی ہوں، پیغمبر نہ پہنچے ہوں، غفلت اور نادانی میں یہ گناہوں سے سرزد ہوئے ہوں، تو رب تعالیٰ فرماتے ایسا نہیں ہے، ہم نے لگاتار پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، ہم نے کمی کوئی نہیں چھوڑی، جو کچھ انہوں نے کیا بھیجا دانستہ کیا، جان بوجھ کر کے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، تو بنی اسرائیل کی مرکزی کتاب تورات ہے، اور ہم نے ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے۔ تفسیروں میں موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 پیغمبر صرف بنی اسرائیل، یہ آپ کو خازن میں بھی ملے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حاشیے میں تفسیر میں لکھا 4000 پیغمبر۔ کفا کے لفظی معنی ہوتے ہیں گردن کی یہ گدی، یہ جو پیچھے ہے کفا، آگے آدمی کھڑا ہو، اس کے پیچھے جو کھڑا ہوگا تو اس کی گدی پر، گردن پر نگاہ ہو، اس کے پیچھے جو ہوگا تو اس کی گدی پر، کفا پر نگاہ ہو، اس کے پیچھے جو ہوگا تو اس کی گدی اور گردن اور کفا پر نگاہ ہو۔ تو لفظی معنی ہم نے ایک دوسرے کی گردن کے پیچھے پیچھے کی، اب لازمی معنی لگاتار تسلسل کے ساتھ ہم نے پیغمبر کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلیل، یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے آخری پیغمبر تھے، علیہم وعلی نبینا الصلوات و تسلیمات۔ عیسیٰ کا لفظی معنی کہ یہ ایسو کا معرب ہے، ایسو عبرانی لفظ، ایسو کے معنی السید، سردار کے بھی کرتے ہیں اور مبارک کے بھی کرتے ہیں،
اور مریم کے معنی امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں کرتے ہیں عابدۃن، لفظی معنی مریم کے عابدۃن عبادت کرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے. تو ان کو ہم نے واضح دلیلیں وہ انشاءاللہ تیسرے پارے میں آ رہی ہے کہ کون کون سی دلیلیں. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی روح القدس. روح کا لفظ جو ہے یہ مضاف، قدس مضاف الیہ، اور روح جو ہے یہ موصوف ہے، قدس یہ گویا کہ اس کی صفت. نحات کوفیین، کوفے والے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہو. بصریین اس میں اختلاف کرتے ہیں. والحق مع الکوفیین. تو الروح المقدسہ وہ اصل میں یوں ہے کہ یہ موصوف ہے اس کی صفت. روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخت مخالفت کی تھی یہود کے مولویوں نے، پیروں نے، ہر وقت ان کی جان کے در پہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حفاظت اور تسلی کے لیے ان کے ساتھ فرمایا کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول لائے گا وہ چیز لایا جو چیز جس کو تم جاء کے متعلق یاد رکھنا. جاء کا لفظ ہو یا عطا کا لفظ بغیر صلے کے آئے تو اس کے معنی آنا. عطا زید آیا زید، جاء زید آیا زید. اور جب ان کا صلہ با ہو تو اس کا معنی لانا. آگے صلہ ہے با، تو اب معنی یہ ہوں گے کیا جب کبھی بھی جاءکم رسول بما، جب کبھی بھی لایا تمہارے پاس پیغمبر وہ چیز جس کو تمہارے نفوس نہیں چاہتے تھے. تو قاعدہ عربی کا یہ ہے کہ جاء کا اور عطا کا صلہ آئے تو اس کے معنی لانا. جب بھی پیغمبر لایا وہ چیزیں جو تمہارے نفوس نہیں چاہتے تھے تم نے تکبر کیا. پس ایک گروہ کو رسولوں میں سے تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہیں. تم نے تو پیغمبروں کو شہید کیا، قتل کیا، ہم نے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، ہم نے حق بتانے میں کوئی کسر نہیں. اور کہا ہے قلوبنا غلف، غلف اغلف کی جمع. اغلف کے معنی ہوتے ہیں بند. قوس اغلف طلفہ وہ کمان جو بند. سیف اغلف جو میان کے اندر تلوار بند. وہ آدمی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اس کو بھی اغلف کہتے ہیں کیونکہ پیشاب کی نالی اس چمڑے میں چھپی رہتی. اب ان کا مفہوم سمجھنا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. دیکھیے یہ قرآن کریم کے اوپر غلاف ہوتا ہے نا، غلاف. تو قرآن کریم غلاف کے اندر ہو تو مکھی اوپر نہیں بیٹھتی، گرد اور غبار نہیں پڑتا، محفوظ ہوتا. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل، ہم نے اپنے دلوں کو غلافوں میں بند کر کے رکھا ہے. تمہاری باتوں کی حیثیت گرد اور غبار کی ہے، کوئی ان کی بخت نہیں. تو تمہاری باتیں ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی، ہم نے پہنچنے لی، ہم نے دلوں کو سنبھال کر کے رکھا. بات سمجھ آ گئی کہ جیسے غلاف کے اندر چیز ہو، گرد غبار نہیں پڑے گا، مکھی نہیں بیٹھے گی، دھواں لوگے مگے نہیں لگے گا. تو اس طرح گویا کہ یہ قصہ رب تعالیٰ فرماتے بل حرف اضراب ہے. یہ بات نہیں کہ تمہارے دل بڑے قیمتی ہیں اور یہ باتیں بہت ناقص ہیں اور وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یہ بات نہیں. بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان پر لعنت کی، کفر کی وجہ یہ. فقلیلا ما یؤمنون، قلیلا خود نکرا تھا، ما اور تنکیر کے بہت ہی کم وہ ایماندار. یہود میں گنے چنے افراد مسلمان ہوئے تھے جن کے نام اپنے مقام پر آئیں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں پہلے بھی کتابیں آتی رہی، پیغمبر آتے ہیں. اب ولما جاءہم، اور جس وقت آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن کریم، قرآن کریم آیا اللہ کی طرف سے اور یہ مصدق ہے ان کا جو ان کے پاس.
قرآن پاک مصدق ہے اصلی تورات کا، زبور کا، انجیل کا، آسمانی کتابوں کا، وہ مصدق ہی یہ مصدق ہے۔ اور اس سے پہلے تھے یہ یستفتحون علی الذین کفروا، جہاں طویل بات ہے روح المعانی میں، البحر المحیط میں، قرطبی میں اور کبیر میں، حازم میں، سب تفسیروں میں 2 تفسیریں آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی تفسیر کو جمہور نے دیا ہے، جلالین تک میں موجود، وہ یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ یہودی اور یہ اسرائیلی اپنے دشمن کے مقابلے میں جب لڑتے تھے تو کہتے تھے پروردگار نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں فتح، پہلے آپ کے توسل سے فتح مانگے۔ اب جب وہ پیغمبر آئے فلما جاءہم، آئی ان کے پاس وہ شخصیت عرفو جس کو پہچان چکے، کفروا بھی انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافر، اللہ کی لعنت و کافر۔ ایک تفسیر ہے جلالین تک میں موجود، تمام تفسیروں میں، کہ یستفتحون اے یستنصرون، مدد حاصل کرتے تھے دشمن کے مقابلے میں آپ کے توسل سے۔ وہ توسل کی بات میں عرض کرتا، توسل و وسیلے سے، جب آئے تو انکار کر دیا۔ دوسری تفسیر یستفتحون باب استفعال ہے اور یہ مجرد کے معنی میں فتح ہے۔ آپ نے ابواب کے خواص میں پڑھا ہوگا کہ بعض باب دوسرے کے معنی میں آتے، تو استفتاح جہاں فتح کے معنی، جس کے معنی ظاہر کرنا، تو اب معنی یہ ہوں گے اور تھے من قبل، اس نبی کے آنے سے پہلے، میں قبل مجیء رسول، اوپر جا ہے نا کتاب، اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ یستفتحون کھولتے۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com۔ بات کو ظاہر کرتے تھے، بات کو کافروں پر کہتے تھے ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تو یستفتحون بے معنی فتح، مزید مجرد کے معنی، تو آپ کا اظہار کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، یہ جو ان کی خوبی۔ لیکن جب آئے وہ ذات آئی جس کو پہچان چکے، کفروا بھی فلعنۃ اللہ علیہ۔ اب جہاں توسل کا مسئلہ تو تھوڑا سا اپنے بسط کے ساتھ آئے گا، یہاں مختصر سی بات میں عرض کرتا ہوں۔ وسیلے کا لفظ ہو، طفیل کا لفظ ہو، حرمت کا لفظ ہو، برکت کا لفظ ہو، جہ کا لفظ ہو، سب یہ قریب المعنی الفاظ۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اے پروردگار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا کام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے میرا کام، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ کی حرمت سے میرا کام تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کی برکت سے کام تھا، شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی جہ سے میرا کام تھا۔ تو ان میں کوئی بھی لفظ
سب کا مفہوم ایک ہے۔ اب اس میں خاصی تفصیل ہے، شوق ہو تو وہ تسکین و صدور کا آخری باب اسی کے لیے وقف ہے، میں نے طویل بات کر دی ہے، یہاں میں صرف خلاصہ رکتا ہوں۔ توسل کی بات قسمیں ہے خالص شرک اور کفر، بعض اس کی صورتیں ہیں مکروہ اور ایک صورت اس کی جائز۔ نہ تو توسل مطلقاً جائز ہے نہ مطلقاً ناجائز، اس کی تفصیل۔ اگر توسل کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس ذات کا میں توسل کرتا ہوں وہ حاضر ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، متصرف الامور ہے، تو ایسا توسل خالص کفر ہے، لا شک فی کفر۔ اور اگر توسل کا لفظ بولتا ہے اور مفہوم متعین نہیں کرتا تو پھر مکروہ، کیونکہ ذو معنیین لفظ بولنا اور مراد اس کی واضح نہ کرنا یہ کرا۔ آگے رائنا کے لفظ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آج یہاں ہے رائنا، ذو معنیین لفظ ہو یا ذو معان کثیرہ لفظ ہو، بغیر تعین کے استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ اور اگر توسل کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر میرا ایمان ہے، میری ان کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ولیوں سے اماموں سے میری محبت ہے، یہ محبت یہ ایمان میرا خود صالح عمل ہے، تو یہ شیخ صالح اعمال کے توسل کی طرف لوٹتی ہے، اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مختصر سی بات آپ نے سمجھی، نہ تو توسل کلیاتاً جائز نہ کلیاتاً حرام، اس میں شرک بھی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بڑی شخصیت، بعض مسائل میں متفرد ہے، وہاں آئے گی بعض مثالیں۔ انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی، القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ التوسل والوسیلہ، اس میں انہوں نے نفی کی، لیکن اس شرک کی نفی نہیں کر سکتے، مان گئے۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے بے ایمانی بھی و بے محبتی بھی، تو پھر جائز۔ اگر یہ مراد ہے کہ میں توسل کا یہ معنی لیتا ہوں کہ میرا آپ پر ایمان ہے اور میری آپ کے ساتھ محبت ہے تو درست ہے، یعنی جائز شرک کے انکار کو وہ بھی نہیں انکار کر سکتا، حالانکہ ساری کتاب لفظ ہے اتنی بات۔ تو تفصیل کی بات ہے، نہ مطلقاً جائز نہ مطلقاً ناجائز۔ حوالے دیکھنے ہو تو تسکین و صدور کے آخر میں ہم نے مفصل نظر فرمایا، بے سما مشترو بھی انفسهم، اشترا ازداد میں سے، اشترا کے معنی باع کے بھی ہیں اور اشترا کے معنی خریدنے کے۔ یہاں آپ کو جلالین تک میں اشترو کے معنی باؤ کے ملے گی، اشترو باؤ۔ ما جو ہے یہ شیء کے معنی میں ہے اور یہ فاعل ہے بیسا کا مخصوص لفظ۔ بری ہے وہ چیز کہ خریدا انہوں نے، اس کے بیچا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، وہ کیا ہے؟ ان یکفروا، کفر کرنا۔ تو یہ معنی کرتے اشترو اے باؤ، جلالین تک میں آپ کو بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں، وہ مخصوص کیا ہے؟ ان یکفروا اے کفرہم، یہ ان کا کفر کرنا بما انزل اللہ۔ دوسرے حضرات پیلا اور رویہ سے یہ تفسیر بھی منقول ہے جلالین میں، اس میں کمالین اور جمل ساوی وغیرہ میں موجود ہے کہ اشتراک کو اپنی حقیقت پر لو خریدنے کی، اور انفسہم کی جو نسب ہے نزع خافض ہے، معنی یہ کرتے ہیں بری ہے وہ چیز اشترو بھی کہ خریدا انہوں نے اس کو، انفسہم
لے انفسہم، اپنی جانوں کے لیے اس کو خریدا. یہ جو انہوں نے انکار کیا اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. بغین یہ ہے مفعول لہ، یہ کفر جو کیا تو لاجل البغی، سرکشی کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنا فضل جس پر چاہ اپنے بندے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں قرآن ملا؟ مشرکین نے کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہود نے کہا فلاں کو کیوں نہیں ملا؟ تو یہ سرکشی تھی، اس لیے کہ اللہ اپنا فضل وہی قرآن اتارا جس پر چاہ اپنے بندوں.